نور جہاں کا غرور ہے خاک میں ملنے کو تیار۔ ہر طرف سے شکست نور جہاں کی منتظر ہے اور شکست کا ملبہ گرے گا سنبل پہ۔ سنبل جس کو ابھی تک ہم معصوم سمجھتے تھے اور یہ سوچ کر معاف کر رہے تھے کہ بیچاری انجان ہے، نور جہاں کی اصلیت سے ناواقف ہے، وہ تو نور جہاں کی بھی استاد نکلی۔ اس نے دیکھا کہ نور جہاں کو جتنا مکھن لگاتے جاؤ اتنی ہی آسانیاں اور سہولتیں آپ کو ملیں گی گھر میں۔ مکھن لگاتے لگاتے وہ تو گھر کی مالکن ہی بننے والی تھی کہ نور جہاں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لے گی۔ اس نے نور جہاں کو جو بیٹے کی خوشخبری سنائی ہے اس کا بھانڈا اگلی ایپیسوڈ میں پھوٹنے والا ہے، جب نور جہاں اپنے سر کی قسم دے کر حنیت سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ بیٹا ہے یا بیٹی۔ حنیت مجبور ہو جائے گا اور سچ ہی بولے گا، مطلب کہ ماں کو بتائے گا کہ بیٹی ہے۔ نور جہاں اسی وقت اٹھے گی اور سارا ملبہ گرے گا سنبل پہ۔ نور جہاں یہ سمجھے گی کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سنبل نے جھوٹ بولا ہے اور یہی ٹریپ تھا سفینہ کا۔ اس طریقے سے سفینہ کے دو مقصد تھے، ایک تو سنبل کو ایکسپوز کرنا اور دوسرا یہ کہ سنبل کے سامنے نور جہاں ایکسپوز ہو جائے۔ نور جہاں چیل کی طرح سنبل پہ جھپٹے گی اور اپنا کڑا چھین کر اس کے بازو میں سے اتروائے گی۔ کہاں سنبل دو دو کڑوں کے خواب دیکھ رہی تھی، اب تو ایک سے بھی جائے گی۔ یہی نہیں، ابھی تو ماں کو ضرورت ہے سنبل کی، سفیر کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں جب نور جہاں کو یہ علم ہوگا دوسری بیوی بیٹے کی ماں بن چکی ہے تو وہ سنبل کو اس گھر سے دفع کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گی۔ جیسا کہ آج کی ایپیسوڈ میں سفینہ نے کہا بھی کہ جس دن انہیں تمہاری ضرورت نہیں ہوگی وہ تمہیں اس گھر سے کک آؤٹ کر دیں گی۔ تب سنبل کو اپنی اصل اوقات کا علم ہوگا۔ ویسے اصل اوقات کا علم تو اس ایپیسوڈ میں ہی ہو جانا چاہیے تھا، جب نور جہاں نے انتہائی حقارت سے کہا کہ تم میرے ایک غریب وفادار ملازم کی بیٹی ہو، مطلب کہ اس کو اس کی اوقات یاد کروائی کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ تم میرے خلاف جا سکو۔ یہ تو میری مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ تمہیں اپنے گھر میں جگہ دے رکھی ہے، وہ بھی بہو کے درجے پر۔ نور جہاں کی دوسری شکست منتظر ہوگی نور بانو کی فارم میں۔ ایک تو اس کا بیٹا یعنی کہ مراد نور بانو کو بانو کہنے سے انکار کر دے گا۔ نور جہاں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک کے بعد ایک بے عزتی اس کی منتظر ہوتی ہے، پھر بھی خود گھستی ہے ہر جگہ پر بے عزتی کروانے۔ یہی نہیں، حنیت سے ہونے والی وقت بے وقت بحث مراد کو اس مطالبے پر مجبور کر دے گی کہ وہ بزنس میں اپنا حصہ مانگے گا۔ اور آخری بغاوت جو نور جہاں کو بالکل ہی بے اثر کر دے گی وہ ہوگی حنید کی۔ جب اپنی بیٹی پیدا ہونے پر نور جہاں کی طرف سے نازیبا باتیں سننے پر حنید ماں کے سامنے ڈٹ جائے گا اور کہے گا کہ میری بیٹی کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال مت کریں۔ آج کی ایپیسوڈ میں نور بانو کے عقیدت مندوں کا آنا اور ان کا اپنی پیرنی کو اس حالت میں دیکھنا، یہ نہ صرف نور جہاں بلکہ نور بانو کے ذہن پر بھی بہت ہیوی امپیکٹ ہے۔ نور بانو کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی حیثیت کا احساس ہوتا چلا جائے گا۔ اس بات پر تو وہ آلریڈی کنونسڈ ہے کہ اسے جلد یا بدیر اس گھر سے جانا ہے، وہ یہاں صرف اور صرف بدلہ لینے آئی ہے۔ مراد کو جو اس نے اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ انوالو کیا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مراد یہ سمجھے کہ وہ اس پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتی ہے اور یہ کہ اس سے اندھی محبت کرتی ہے آج بھی۔ جی ہاں، یہی تو وہ طریقہ ہے جس سے مراد کو استعمال کرے گی اسی کے گھر والوں کے خلاف۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آخر پہ نور بانو مراد کو بھی یہیں پہ چھوڑ کر جائے گی اسی گھر میں، کیونکہ مراد اس قابل نہیں۔ اس دن اگر مراد آگے بڑھ کے چچا پہ حملہ نہ کرتا تو باقی بھائیوں کی بھی جرأت نہ ہوتی، اور پھر مراد یہ دیکھ سکتا تھا کہ ہاتھ غلطی سے لگا ہے، جان بوجھ کے چچا نے اس کی ماں کو نہیں گرایا تھا۔ خیر جو ہوا سو ہوا، لیکن مراد کی معافی کہیں سے بھی نہیں بنتی۔